بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت نبوی کی 8ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس ایپیسوڈ میں اس سفر کا ذکر کیا جائے گا جو حلیمہ سعدیہ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے مکہ سے شروع کیا۔ قدیم عرب کی کچھ روایات تھی جن کی وہ سختی سے پابندی اور پاسداری کرتے تھے اور کسی بھی حال میں ان سے منہ موڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک روایت یہ بھی تھی کہ وہ نوزائیدہ بچوں کو اپنے گھروں میں پالنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ رضعت و پرورش کے لیے دور دیہاتوں کی کھلی فضاؤں میں بھیج دیتے تھے، اور بچے صحراؤں اور جنگلوں کے کھلے، فطری اور صحت مند ماحول میں پرورش پاتے تھے، جس سے ان کی صحت پر خوشگوار اثر پڑتا تھا اور بچے تندرست و توانا ہوتے تھے۔ ان میں جفا کشی اور حوصلہ مندی کی صفات پیدا ہوتی تھیں اور مشکلات کے سامنے اچھے طریقے سے نبرد آزما ہونے کا ولولہ جنم لیتا تھا۔ عربوں کو اپنی زبان دانی اور فصاحت و بلاغت پر بہت ناز تھا، اس لیے وہ فصیح عربی زبان کے متکلم ہونے کے حوالے سے پوری دنیا کو عجم قرار دیتے تھے، یعنی وہ لوگ اپنی زبانیں اور لہجہ رکھنے کے باوجود یعنی کہ گونگے ہیں، عجم ہیں۔ ان میں عربی زبان جیسا رس نہیں، فصاحت و بلاغت اور وسعت و سلاست بھی مفقود ہے، جبکہ ہماری عربی زبان اس میں صفات و خزائن اور خصائص سے مالا مال ہے۔ چنانچہ بچوں کو شہری ماحول سے دور باغات اور دیہات میں بھیجنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ دیہاتوں کی زبان فطری اور خالص اور بے تکلف ہوتی تھی، اس میں بناوٹ نہیں ہوتی تھی۔ وہ اپنے خیالات کا اظہار مصنوعی بناوٹی لہجے میں نہیں کرتے تھے، بلکہ سادہ اور بے تکلف انداز میں کرتے تھے۔ اس لیے ابتدا میں ایک عرصے تک بچے کا شہری ماحول سے دور رہنا ضروری ہے تاکہ وہ خالص عربی سیکھے اور اس کی لسانی خالصیت اس کے رگ و ریشے میں رچ بس جائے اور وہ فصیح و شستہ زبان بولنے لگے۔ اس قدیم روایت اور دستور کا پتہ حضور نبی علیہ السلام کے ایک ارشاد گرامی سے بھی ملتا ہے۔ آپ صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ میری عربی تم سے بہتر ہے، میں قریشی ہوں اور میں نے بنو سعد میں پرورش پائی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا ان الفاظ میں ایک دفعہ اعتراف کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ سے زیادہ فصیح کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا مقابلہ زبان دانی میں کون کر سکتا ہے؟ میں قریشی ہوں اور بنو سعد میں پروان چڑھا ہوں۔ چنانچہ زبان دانی کا یہ شرف و امتیاز حاصل کرنے کے لیے وہ نومولود بچوں کو دیہات میں ضرور بھیجتے تھے اور نہ بھیجنے کو معاشرتی اعتبار سے سخت معیوب تصور کرتے تھے۔ اس رسم عام کے باعث دیہات کی خواتین بھی شہروں سے بچے لے جا کر اپنے خاص انداز میں پالتی تھیں، یہ ان کا کاروبار تھا، اور وہ اس سے اتنا کما لیتی تھی کہ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ شہروں میں آنا ان کا معمول تھا۔ موسم بہار یعنی ربیع میں ان کی آمد ہوا کرتی تھی۔ اب بھی موسم بہار ہی تھا اور ان کی آمد قریب تھی، اس لیے حضرت آمنہ اور حضرت عبد المطلب نے ان کا انتظار شروع کر دیا کہ جو ہی وہ آئیں یہ عظیم فرزند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سپرد کر دیا جائے۔ ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ ہی نے دودھ پلایا، پھر یہ سعادت صوبیہ کے حصے میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماؤں میں سے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ بھی تھی۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے بھائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے۔ یہ جان کر اسے بہت خوشی ہوئی کہ اس کے بھائی کے گھر ایک حسین بچہ پیدا ہوا ہے۔ صوبیہ مبارک دینے کے لیے گئی تو فرط مسرت سے کھل اٹھا اور انگلی سے اشارہ کیا کہ جا تو آزاد ہے۔ زمانہ بیتتا رہا اور وہ مر گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے خواب میں دیکھا کہ اس کی حالت بہت ہی خراب تھی، صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ پوچھا کس حال میں ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے آپ لوگوں کے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی، البتہ جس انگلی سے صوبیہ کو آزاد کیا تھا اس سے کچھ پینے کو مل جاتا ہے اور میں اسے چوس کر کچھ راحت پاتا ہوں۔ اس مقام پر ائمہ حدیث فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانا اور اس موقع پر صدقہ و خیرات کرنا سب محبت پر دلالت کرنے والے امور خیر ہیں اور قلبی خوشی و مسرت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ دنیاوی و اخروی نیکی، کامیابی اور مقبولیت کی دلیل ہے۔ ابو لہب کافر تھا، اس نے بھتیجا سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منائی تو اسے بھی جزوی فائدہ پہنچ گیا۔
اور ایک ایماندار شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملے گا۔ یہ اس شخص کی حالت ہے جو کافر تھا اور سورہ تبت یدا ابی لہب اس کی مذمت میں نازل ہوئی تھی اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ حضرت حلیمہ کا پورا نام حلیمہ بنت ابی زویب تھا۔ آپ کے شوہر حارث بن عبد العزا اور قبیلہ بنو سعد بن بکر بن حوازن ہے۔ قبیلہ بنو سعد عرب کا نامور قبیلہ تھا جس کی شجاعت و بصالت کی ہر طرف دھوم تھی۔ اسے تیر اندازوں کا مسکن اور شاہین صفت نیزہ بازوں کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ بڑے بڑے جالے ان کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ اس کے سرفروش نوجوان جب سر پر کفن باندھ کر میدان میں آ جاتے تو دشمنوں کے چھکے چھڑا دیتے تھے۔ شجاعت و بہادری اور عزم و استقلال کے ساتھ ساتھ یہ لوگ شرافت و نجابت اور قابل قدر انسانی اوصاف کے حوالے سے بھی بہت اچھی شہرت رکھتے تھے۔ اس دور کے قبائلی نظام کی خرابیوں سے کافی حد تک محفوظ تھے۔ وہ شہری تہذیب سے دور پہاڑی اور صحرائی بود و باش کی وجہ سے اپنا ایک خاص مزاج رکھتے تھے۔ مجموعی طور پر سعادت ان پر غالب تھی۔ خوش خصائل اور حلیمہ اسی قبیلے کی بیٹی تھی اور اپنے اخلاص و احسار اور صالح کردار و عمل کی بدولت محبت و احترام کی نظر سے دیکھی جاتی تھی۔ مسکین طبع صابر شاکر متحمل مزاج اور بردبار خاتون تھیں جو غریبی میں بھی امیری کی شان رکھتی تھیں اور اپنے وقار و منصب پر آنچ نہیں آنے دیتی تھی۔ غربت اور افلاس نے اسے اور اس کے مختصر خانوادے کو بری طرح اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا، مگر بڑی پامردی اور استقلال کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ وہاں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط کے آثار پیدا ہو گئے تھے، کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، درخت سوکھ گئے اور اناج غائب ہو گیا۔ انسانوں اور جانوروں کے لیے کچھ نہ بچا۔ حلیمہ سعدیہ اس صورتحال سے اپنی غربت کے باعث زیادہ متاثر ہوئی تھیں۔ ان کے مویشی چارہ نہ ملنے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئے تھے۔ ایک ہی اونٹنی تھی، اس کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا اور کنبے کے افراد فاقہ کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود بھی کمزور ہو گئیں اور چھاتیوں میں اپنے بچے کو پلانے کے لیے بھی دودھ نہ رہا۔ موسم بہار آ گیا۔ دستور کے مطابق اس قبیلے کی 10 عورتیں مکہ جانے کے لیے تیار ہو گئیں تاکہ وہاں سے امیروں کے بچے لا کر پالیں اور پھر انعام حاصل کریں۔ حلیمہ ان میں سب سے زیادہ غریب تھی۔ افلاس اور قحط کے باعث اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ مکہ جائے گی، وہاں سے ایک بچہ لائے گی۔ ممکن ہے قدرت دستگیری کرے اور بھوک و افلاس کی قید سے چھٹکارا حاصل کرنے سے کوئی سبیل نکل آئے۔ لہٰذا وہ اچھے روزگار کی تلاش میں اداس اور غمگین دل لیے ان کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اس لیے بھی اداس اور دل گرفتہ تھی کہ قبیلے کی عورتوں کی تیز رفتار سواریوں کا ساتھ دینا ان کی ناتواں اونٹنی کے بس کا روگ نہ تھا۔ وہ ہزار کوشش کے باوجود بھی ان کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی اور توقع کے عین مطابق وہ بہت ہی پیچھے رہ گئی۔ وہ جان گئی کہ تمام عورتیں پہلے پہنچ کر دولت مندوں کے بچوں پر قبضہ کر لیں گی اور اس کے حصے میں کوئی ایسا بچہ نہیں آئے گا جو امیر گھرانے کا چشم و چراغ ہو اور اس کی غربت کا ازالہ کر سکے۔ اس کا شوہر حارث بھی صورتحال دیکھ کر مایوس ہو گیا۔ اندرونی کرب اور مایوسی کے عالم میں اپنے شیر خوار بچے کو بے بسی سے دیکھنے لگے جو ان کی گود میں نڈھال پڑا تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور دیکھیں کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے اور ان کے غم کا مداوع کیسے ہو سکتا ہے۔ مکہ معظمہ پہنچتے ہی بنو سعد کی عورتیں گلی کوچوں میں پھیل گئیں اور عمرہ کے بچے گود لے لیے۔ حضرت عبد المطلب کے گھر بھی آئیں، مگر پتہ چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو انہوں نے کوئی گرم جوشی نہ دکھائی۔ خوابوں اور بشارتوں کے ذریعے قدم قدم پر حضرت عبد المطلب کی رہنمائی کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ یہاں بھی ان کی رہنمائی ہوئی اور ان کے کانوں سے یہ اشعار ٹکرائے جیسے ہاتف غیبی انہیں تسلی دے رہا ہو کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عورتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی گود میں یہ نعمت عظمیٰ ڈال دی جائے۔ اس شرف و اعزاز کے لائق ایک ہی خاتون ہے جس کا نام حلیمہ ہے، وہ بنو سعد سے تعلق رکھتی ہے، اس کا انتظار کرو۔ حضرت عبد المطلب مطمئن انداز سے عورتوں کے رویے سے دل برداشتہ ہونے کے بغیر انتظار کرنے لگے اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ عورتیں ہمارے بچے کو نہیں چھوڑ رہیں بلکہ قدرت کی طرف سے ان کو رد کیا جا رہا ہے۔ ان خواتین کی مسرت اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ وہ عمرہ کے بچے گود لے کر بے حد مسرور ہیں
اور یہ تصور کر رہی تھی کہ ان کا سفر رائے گاہ نہیں گیا۔ انہیں مرضی کے مطابق اعلیٰ گھرانوں کے بچے مل گئے ہیں جن کی پرورش سے اچھی اجرت کی توقع ہے۔ جب حلیمہ وہاں پہنچی تو وہ تمام بچے حاصل کر چکی تھی۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے کہا، حلیمہ تم نے بہت دیر کر دی، اب صرف ایک یتیم بچہ رہ گیا، عبد المطلب کا پوتا ہے، اگر چاہو تو وہ لا سکتی ہو۔ حلیمہ نے اپنے شوہر حارث سے مشورہ کیا، اس نے کہا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ وہ بچہ لے آؤ، ہو سکتا ہے کہ اس کی خدمت و برکت سے ہماری حالت بدل جائے اور ہماری غربت پر قدرت کو رحم آ جائے۔ حلیمہ محلہ بنو ہاشم میں پہنچتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب گھر کے دروازے پر کھڑے تھے جیسے کہ اس کے انتظار میں ہو۔ دوستو متوجہ ہو جائیے، یہاں پہ کائنات کی اس خوبصورت ترین ہستی کے بارے میں بات ہونے لگی ہے، عبد المطلب اور حضرت حلیمہ کے درمیان، اور یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حلیمہ کے سپرد کیا جانے لگا ہے، اور یہاں سے ہی کرامات اور معجزات کا ظہور ہوگا جو آج تک ہم سنتے آئے ہیں کہ حضرت حلیمہ کی حالت کیسے بدلی۔ آپ کے سامنے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ غربت کا کیا عالم تھا، لیکن جیسے ہی نبی علیہ السلام نے ان کے گھر کا رخ کیا، حضرت حلیمہ کی حالت کیسے بدلی، یہ یہاں سے آپ اس چیز کو متوجہ ہو کر سنیے۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میرا نام حلیمہ ہے اور قبیلہ بنو سعد سے میرا تعلق ہے۔ یہ نام سن کر حضرت عبد المطلب مسکرائے کہ جس کی انہیں بشارت دی گئی تھی وہ خود ہی آ گئی ہے۔ آپ نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا اور حلیمہ سے فرمایا، دونوں نام مبارک ہیں، علم اور سعادت پر دلالت کرتے ہیں، کیا تم ایک یتیم بچے کی پرورش کرنا پسند کرو گی؟ قدرت کا شاہکار بے مثال بچہ ہے، اندر جاؤ، برکتوں اور سعادتوں کو اپنی باہوں میں سمیٹ لو جو تمہاری منتظر ہیں۔ حلیمہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ سب سے پہلے خوشبو کے جھونکوں نے ان کا استقبال کیا اور دلاویز خوشبو سے مسحور وہ بے خود ہو گئیں۔ دل کو سنبھالا، آگے بڑھی، دیکھا کہ سبز ریشمی بستر پر سفید شفاف روئی کا لباس پہنے دونوں جہان کا شہزادہ سویا ہوا ہے اور اس سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں۔ ایمن اسے نومولود کے پاس لے گئی کیونکہ وہ ہی ان کی خدمت پر مامور تھی۔ حلیمہ حیران و دم بخود رہ گئیں، عقیدت نے پاؤں پکڑ لیے، محبت نور بن کر دیدہ و دل میں اتر گئی، ہوش نہ رہا کہ کیا کرے، اتنا حسین و جمال اور روب و جلال آج تک اس نے کسی بچے میں نہیں دیکھا تھا۔ آگے ہمت کی، تھوڑا سا آگے بڑھی، محبت نے جوش مارا، اس خیال سے کہ کہیں جاگ نہ جائیں، آہستہ سے سینے پر ہاتھ رکھا، وہ جو سو رہے تھے مسکرا پڑے، سرمئی آنکھیں کھول دی۔ حلیمہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان حسین آنکھوں سے نور کا ایک شعلہ نکلا اور پرواز کرتا ہوا آسمان میں جذب ہو گیا۔ اب مزید صبر کی تاب نہ رہی تو چاہتوں کے سمندر اس کے اندر سما گئے اور اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر کائنات کے حسن کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا، پیشانی پر بوسہ دیا، سینے سے لگایا اور یوں لگا جیسے اندر باہر انقلاب آ گیا ہو۔ وہ جو قحط زدہ بھوکی اور غریب عورت تھی اور دودھ اس کی چھاتیوں سے خشک ہو چکا تھا، اس نے محسوس کیا کہ گویا سینے میں تلاطم بپا ہو گیا ہے اور دودھ چھاتیوں میں جوش مارنے لگا ہے۔ اس نے فوراً محبت و مسرت کے عالم میں دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے جسم سے دودھ کے چشمے پھوٹ پڑے ہیں، وہ نہال ہو گئی اور قدرت کی اس بیش بہا عطا پر سراپا تشکر بن گئی۔ آنکھوں سے مسرت کے آنسو جاری ہو گئے کہ مالک کائنات نے کتنی بڑی دولت سے نواز دیا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کو حضرت آمنہ کی خدمت میں لے جایا گیا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا، حلیمہ بیٹھ جاؤ، کیا ہمارے اس یتیم بچے کو پالنا پسند کرو گی؟ حلیمہ نے جواب دیا، جی ہاں میری سردار۔ حضرت آمنہ نے فرمایا، لیکن میرے پاس اس کی اجرت کے لیے زیادہ مال و دولت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی تجھے تیری خدمت کا اجر عطا فرمائے گا۔ حلیمہ نے جواب دیا، میری سردار آسمان والا بڑا کریم ہے، اس کی عطاؤں اور برکتوں میں کوئی کمی نہیں۔ حضرت آمنہ نے فرمایا، مجھے خدشہ ہے کہ میں تمہارا حق ادا نہیں کر سکوں گی۔ حلیمہ نے عرض کیا، آپ مطمئن رہیں، خدا کی قسم میں کسی اجرت کے بغیر اس بچے کو لے جاؤں گی۔ معلوم نہیں کیوں کہ میرے اندر اس بچے کے لیے محبت کا طوفان امڈ آیا ہے، ایک داخلی شعور ہے جو مجھے یہ ذمہ داری نبھانے کا کہہ رہا ہے۔ آپ میری طرف سے بے فکر ہو جائیے،
حضرت آمنہ مطمئن ہو گئی اور پوچھنے لگی، اب بتاؤ تم کون ہو اور کس قبیلے سے ہو؟ حلیمہ نے جواب دیا، میں حلیمہ بنت زویب ہوں، میرا قبیلہ بنو سعد بن بکر بن حوازن ہے اور میرے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ ہے۔ حضرت آمنہ نے جواب دیا، میں آمنہ بنت وہب ہوں، میرے شوہر کا نام عبداللہ بن عبد المطلب ہے اور وہ قریش کے سردار ہیں، تمہیں اس عظیم بچے کی دائی بننے پر مبارک ہو۔ حلیمہ نے اجازت لی اور شاہ کونین کے روپ میں کونین کے خزانوں کو سینے سے چمٹائے اپنے شوہر حارث کے پاس آ گئی اور مسرت سے اس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ حارث، ہماری قسمت جاگ اٹھی ہے، اتنی بڑی دولت نصیب ہوئی ہے جو آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی، چلو واپسی کا انتظام کرو۔ حلیمہ سعدیہ نے فیصلہ کیا کہ اس پیکر جمال اور منبع برکات کو اپنے گاؤں لے جانے سے پہلے بیت اللہ میں لے جاؤں۔ سو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر سیدھی سین کعبہ میں گئیں۔ حلیمہ نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا بوسہ بھی دلوا دوں۔ وہ اس خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر اسود کے قریب لے گئیں۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ حجر اسود خود کعبہ کی دیوار سے باہر نکل آیا اور اس نے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک چوم لی۔ حلیمہ فرط مسرت سے عالم حیرت میں گم ہو گئی۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جب آپ کو لے کر بتوں کی طرف گئیں تو حبل اور دوسرے بت آپ کی تعظیم میں اپنی اپنی جگہ سرنگوں ہو گئے۔ پھر حلیمہ سعدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر اسود کی طرف لے آئیں تاکہ آپ اسے بوسہ دیں، بس حجر اسود بھی اپنی جگہ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کے ساتھ چمٹ گیا، گویا اس نے خود بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا بوسہ لیا۔ واپسی پر بھی بنو سعد کی باقی خواتین نے حلیمہ کے انتظار کی زحمت گوارا نہ کی اور اپنے اپنے بچے لے کر روانہ ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ اس کی اونٹنی اتنی کمزور اور سست رفتار ہے کہ اس کے ساتھ چلنا بڑا دشوار ہوگا۔ حلیمہ کے شوہر حارث نے اونٹنی پر کجاوا کسا اور دراز گوشت کو تیار کیا، اپنے بچوں سمیت دونوں سوار ہوئے اور منزل کی جانب چل پڑے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ جو ہی میں نے اس پیکر حسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر سوار کیا، اونٹنی نے اسی وقت کعبہ اللہ کی طرف منہ کر کے شکرانے کے طور پر 3 سجدے کیے، پھر سر آسمان کی طرف اٹھایا اور چل پڑی۔ انہوں نے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک چونک پڑے، دیکھا کہ زمین اونٹنی کے لیے سمٹتی جا رہی تھی اور وہ فراٹے بھرتی ہوئی صحرائے عظیم کو اس طرح عبور کر رہی تھی جیسے ہوا کے دوش پر سوار ہو۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اونٹنی کے جسم پر بھی نکھار آ گیا ہے، رفتار کے ساتھ اس کی ظاہری حالت بھی بدل گئی ہے اور وہ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی اب گوشت پوست سے آراستہ ہو گئی ہے اور اس میں دبلا پن بھی نہیں رہا، بلکہ فربہی کی ایک متناسب طے نے اسے سڈول اور خوبصورت بنا دیا ہے۔ وہ حیرت و مسرت سے دیکھتے جا رہے تھے اور بڑی محبت اور عقیدت سے اپنی گود میں لیٹے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور لب یوں گویا ہوئے کہ یہ سب اس وجود کی برکت سے ہے، اسی کی عظمت نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، وگرنہ ہماری اونٹنی میں اتنی تاب و توانائی کہاں تھی کہ اس بے درد صحرا کا سینہ روندے اور اس کی وسعت کو خاطر میں نہ لائے۔ وہ تو اپنے آپ سے ہی بیزار تھی، اسے یہ شاہانہ رفتار اور اس پیکر حسن کی برکت نہیں عطا کی ہے۔ تھوڑی ہی دیر پر ناقہ سیار نے تمام خواتین کو وادی سرر میں جا لیا اور باد صبا کے جھونکے کی طرف فراٹے بھرتی ہوئی ان کے قریب سے گزر گئی۔ وہ جو پہلے سے روانہ تھی اس صبا رفتار کو دیکھتی ہی رہ گئی، ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ پیچھے سے بولی، حلیمہ کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ بہت تیز رفتار ہے۔ حضرت حلیمہ نے جواب دیا کہ نہیں، سواری تو وہی ہے، البتہ سوار بدلا ہے۔ اگر یہ وہی اونٹنی ہے تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ گویا اس میں بجلیاں بھر دی گئی ہیں۔ خواتین نے حیرت کا اظہار کیا، یہ سب کچھ اس بچے کی برکات کا ظہور ہے جسے تم یتیم سمجھ کر چھوڑ آئی تھی اور میں نے اسے مقدر سمجھ کر قبول کر لیا۔ میں اپنی خوش قسمتی پر نازاں ہوں کہ یہ شہر خوباں میرے حصے میں آیا ہے، میں نے عزت و کرامت کے آسمان کو چھو لیا ہے۔ حلیمہ نے فخر و مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ جواب دیا۔ وہ عورتیں غم سے بجھ گئیں اور اپنی محرومی
پر کف افسوس ملنے لگی اور حلیمہ اپنی مسکینی اور عاجزی کے باعث بازی جیت گئی تھیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں حلیمہ سعدیہ کے اس گاؤں کا ذکر کریں گے جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچپن کا کافی وقت گزارا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مبارک سے جو برکات کا ظہور ہوا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تصوف کی دنیا کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔